نظم، وصال، دی یونین، تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ۔ حصہ دوم، نظم، نظم، وصال، بند، 2 اشعار، 11 کتاب بانگ درا۔ جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ خود تڑپتا تھا چمن والوں کو تڑپاتا تھا میں، تجھ کو جب رنگی نواں پاتا تھا شرماتا تھا میں۔ میرے پہلو میں دل مضطر نہ تھا، سیماب تھا، ارتکاب جرم الفت کے لیے بیتاب تھا۔ نامرادی محفل گل میں میری مشہور تھی، صبح میری آئینہ دار شب دیجور تھی۔ از نفس در سینہ خون گشتہ نشتر داشتم، زیر خاموشی نہاں غوغائے محشر داشتم۔ نظم کا تعارف۔ زیر تشریح نظم کی تفصیل میں جانے سے قبل اس امر کی واضح طور پر نشاندہی کر دی گئی تھی۔ بلبل جو پھول پر اپنی جان نچھاور کرنے پر آمادہ رہتی ہے، جب اس کی جدائی کے کرب سے آشنا ہونے سے اس کا ملاپ پھول سے ہوتا ہے تو کس کی کیفیت سے دوچار ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی اسی مماثلت سے اپنے محبوب کے فراق کے بعد وصال کی کیفیت کا خوبصورت انداز میں اظہار کیا ہے۔ پہلا بند، مشکل الفاظ کے معنی۔ وصال یعنی دو محبت کرنے والوں کی ملاقات۔ خوبی قسمت یعنی مراد خوش قسمتی۔ گل یعنی پھول۔ رنگی نوا یعنی پرسوز نغمہ الاپنے والا۔ پہلو مراد سینہ۔ دل مضطر یعنی بے چین دل۔ دل سیماب یعنی وہ دھات جو ملتی رہتی ہے۔ الفت یعنی محبت۔ نامرادی یعنی بے نصیب ہونا یا محرومی۔ شب دیجور یعنی کالی اور لمبی رات۔ تشریح۔ اس نظم کے پہلے بند میں اقبال پھول کی رعایت سے بلبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح تو پھول کے لیے مضطرب اور بے چین رہتا ہے، اپنے محبوب و مطلوب کے لیے بھی اسی طرح مضطرب رہا ہوں۔ یہ میرے مقدر کی خوبی ہے کہ اب میرا مطلوب مجھے مل گیا ہے۔ اس کے ہجر میں تو میں خود بھی تڑپتا رہتا تھا اور اپنے اشعار کے ذریعے دوسروں کو بھی مضطرب اور بے چین رکھتا تھا۔ محبوب کے وصال سے قبل میرے پہلو میں دل کی کیفیت پارے کے مانند تھی جو ہر لمحے تڑپتا رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرا دل ہمیشہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ ان دنوں احباب میں میری نامرادی کا چرچا عام تھا، یہاں تک کہ میری صبح بھی اندھیری رات کے مانند تھی۔ ان لمحات میں میرے خون شدہ سینے میں سانس کی آمد و رفت اس نوعیت کی تھی جیسے کوئی نشتر چلا رہا ہو، جبکہ میری خاموشی میں قیامت کے ہنگامے پوشیدہ تھے۔ اب تاثر کے جہاں میں وہ پریشانی نہیں، اہل گلشن پر گراں میری غزل خوانی نہیں۔ عشق کی گرمی سے شعلے بن گئے چھالے میرے، کھیلتے ہیں بجلیوں کے ساتھ اب نالے میرے۔ غازۂ الفت سے یہ خاک سیاہ آئینہ ہے، اور آئینے میں عکس ہمدم دیرینہ ہے۔ قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے میرے گھر کی آبادی ہوئی۔ ضو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے۔ یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، اے خنک روزے کہے خاشاک میرا واسوختی۔ دوسرا بند، مشکل الفاظ کے معنی۔ غازہ یعنی پاؤڈر۔ تشریح۔
دوسرے بند میں اقبال یوں گویا ہوتے ہیں کہ محبوب سے وصال کے بعد میرے تاثرات میں اضطراب و انتشار کی کیفیت ختم ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں میرے اشعار میں وہ شگفتگی اور مسرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ میرے احباب ماضی کی طرح پریشان ہونے کے برعکس ان اشعار سے بڑی حد تک لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ عشق کی حرارت سے میرے آبلوں میں حرارت پیدا ہو گئی ہے۔ محبت کے جذبے نے میرے آئینہ دل میں چمک پیدا کر دی ہے، جس میں محبوب کا عکس نمایاں ہو رہا ہے۔ عشق کی قید میں گرفتار ہوا تو میرے دلی جذبات کو حقیقی آزادی حاصل ہو گئی۔ میں نے اپنے دلی جذبات اپنے محبوب پر نچھاور کر دیے تو یوں محسوس ہوا کہ میرا ویران دل صحیح معنوں میں آباد ہو رہا ہے۔ یہ وصال ایک ایسے خورشید کی مانند ہے جو میرے جذبات کے ستاروں کو روشنی اور تابندگی عطا کر رہا ہے، اور جس کی راہ میں سرگرداں غبار کے سبب خود روشنی بھی شرمسار ہو رہی ہے۔ آخری شعر فارسی زبان میں ہے، جس میں محبوب سے مخاطب ہو کر اقبال کہتے ہیں کہ تو نے مجھ پر ایک نظر ڈال کر عشق میں فنا ہونے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ وہ لمحات خوب تھے جب تیرے عشق نے میرے جسم کے خاشاک کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.